ہندوستان کے ایک سرسبز اور گھنے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ ہر روز کھیتوں اور قریبی شہروں کا سفر کرتے تھے۔ ان کا واحد راستہ ایک پرانا، پتلی مٹی کا راستہ تھا جو سیدھا جنگل کے بیچوں بیچ جاتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے گاؤں کا ایک محنتی کسان روی اپنی سائیکل پر سوار شہر جا رہا تھا۔ اس نے اپنی بوری میں سبزیاں بھر رکھی تھیں تاکہ شہر کی منڈی میں بیچ سکے۔ آسمان پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی اور ہوا میں جنگل کی نمی بھری خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ روی خوش تھا کیونکہ آج منڈی میں اچھی قیمت ملنے کی امید تھی۔ جیسے ہی وہ جنگل کے بیچ پہنچا، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پرندے چپ ہو گئے اور درختوں کے درمیان ہلکی ہلچل محسوس ہونے لگی۔ اچانک ایک زوردار چنگھاڑ سنائی دی۔ روی نے چونک کر آگے دیکھا تو دل دہل گیا۔ ایک بڑا تنہا ہاتھی درختوں کے بیچ سے نکل کر سڑک پر آ گیا تھا۔
یہ وہی ہاتھی تھا جس کے بارے میں گاؤں والے اکثر بات کرتے تھے، ایک غصے والا تنہا ہاتھی جو اپنے جھنڈ سے بچھڑ چکا تھا اور انسانوں سے سخت ناراض تھا۔ ہاتھی نے غصے سے اپنے کان پھڑپھڑائے، سونڈ ہوا میں لہرائی اور زور سے چنگھاڑتے ہوئے روی کی طرف دوڑ پڑا۔ روی کے ہاتھ سے سائیکل چھوٹ گئی۔ خوف سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر جان بچانے کی چاہ نے اسے تیز دوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جنگل کے اندر گھس گیا، کبھی دائیں بھاگتا، کبھی بائیں۔ ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، درختوں کو رونتا اور زمین کو ہلا کر رکھتا۔ روی کو ایک بڑا سا پتھر دکھائی دیا۔ وہ دوڑتا ہوا پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور دم سادھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد ہاتھی وہاں پہنچا، اپنی سونڈ سے زمین سونگتا رہا، لیکن روی کو نہ دیکھ کر زور سے چنگے اڑا اور پھر بھاری قدموں سے جنگل کے اندر گم ہو گیا۔ روی کافی دیر تک چھپا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ ہاتھی جا چکا ہے تو وہ آہستہ آہستہ باہر نکلا، اپنی سانسیں بحال کیں اور پیدل ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں پہنچ کر اس نے سارا واقعہ سنایا۔ گاؤں والے یہ سن کر بہت گھبرا گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جنگل کے راستے پر ایک بڑی سی تختی لگا دی جائے گی تاکہ سب کو خبردار کیا جا سکے۔ چند دنوں کے لیے گاؤں والوں نے جنگل کا راستہ چھوڑ کر ایک لمبا مگر محفوظ راستہ اختیار کیا۔